ان صورتوں میں سے ایک سورہ البقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ ہمارے گھروں میں شیطان بسیرا نہیں کرے گا، اور اگر شیطان تھا بھی تو سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے بھاگ جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بھی مزید فضیلت وارد ہوئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی نے رات میں پڑھ لیں تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر کے ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے حبیب نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے کفایت کریں گی، ہر شر سے اس کی حفاظت ہوگی۔ سورہ بقرہ میں خاص طور پر آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے عظیم سورہ ہے، اور آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ دھیان میں رکھیں گے، سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ، اور آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سننے سے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ جس کسی نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے، کیا فضیلت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کے علاوہ جنت میں داخلے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاتا ہے تو رات بھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر ایک باڈی گارڈ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ باڈی گارڈ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے لوگوں کی نظر میں۔ جتنے ہی عہدیدار ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ ان کو باڈی گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کی شکل میں ہمارے اوپر باڈی گارڈ مقرر کیا جاتا ہے جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی اس کے قریب نہیں ہوتا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں جو ایک طویل روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود شیطان نے یہ راز اگل دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جب یہ قصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، شیطان نے بالکل سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ لینا قطعاً نہ بھولیں۔ سورہ آل عمران کی کیا فضیلت ہے؟ یہ سورہ سایہ بن کر اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے کے لیے آئے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ 2 بادل ہوں،
یا سائبان ہوں یا اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کی طرف سے دفاع کریں گی۔ اقرؤوا البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطیعها البطلہ۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت کا سبب ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔